बारिक वसल्लम अलैहि। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, सवाल जवाब की नशिस्त आम तौर पे हम इसलिए रखते हैं कि अहबाब के जहन में मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं और बाज़ औक़ात वो सवाल जहन में रहते हैं, किसी से वो पूछ नहीं सकते या उनको मौका नहीं मिलता या कोई ऐसा जवाब उनको आगे से मैसर नहीं आता जिसकी कोई तसल्ली और तशफ़ी हो सकती हो। तो हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लेक्चर्स की भी, लेकिन ये एक ख़ास तौर पे प्रोग्राम हम रखते हैं कि मौलाना माशाल्लाह अब इस यूनिवर्सिटी में, इस मुल्क में, मुझे कहने दीजिए कोई इनका नाम नया नहीं है, ये तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ताला ने इनको जिस बसीरत से नवाजा है, इस पे मैं समझता हूँ अहालियान पाकिस्तान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक ऐसा आलिम दीन भी है जो बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी मसलक की कैद के, कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों के मसाइल के जवाब देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक से नवाजे। तो मैं ये मुख्तसर सी जो है इसके तारफ़ के बाद और मुख्तसर सा इस बयान के बाद मैं ये जो प्रोग्राम है इसके लिए ओपन करता हूँ कि ये सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन इसमें मेरा ख्याल अगर चंद मिनट मौलाना साहब से ये इल्तमास करें कि चूँकि रमज़ान का महीना है, आधा गुज़र गया है, आधा हमारे पास है, तो जो आधा है उसमें जो हमसे कोताहियाँ अगर हुई हैं तो अगले आधे में किस तरह कंपनसेशन करें। रोज़े की भी आफ़ात हैं जिनका ज़िक्र मुख्तलिफ़ हदीस में भी है कि रोज़ा जो है वो आँख का भी है, कान का भी है, ज़ुबान का भी है, पूरे जिस्म का है। सिर्फ़ खाना पीना छोड़ देना ही रोज़ा नहीं है, इसके अलावा की भी रोज़े के मुख्तलिफ़ जो हैं ऐसी नेसेसिटीज़ हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिनको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मौलाना गुजारिश ये है कि रमज़ानुल मुबारक पहली उम्मतों पर भी आया, जैसे कुरान में है और भी तलावत की गई आयात में भी था, और इस उम्मत को भी अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर यह रमज़ान अता फ़रमाया। तो अल्लाह ताला की कितनी रहमतें और किस तरह इन रहमतों को समेटा जा सकता है, और ये दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा जो इत्क़ मिनन्नार का अशरा अभी आने वाला है, इसमें किस तरह से हम अल्लाह ताला की रहमतों को समेट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब ने आपके सामने जो आयात तिलावत की उनमें रमज़ानुल मुबारक के बारे में ये बयान अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस महीना को रोज़ों के लिए इसलिए चुना गया है कि इसमें कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ हुआ। अल्फाज है जिसमें कुरान उतारा गया। आप जानते हैं कि थोड़ा सा टुकड़ा भी पढ़ा हाफिज़ साहब ने, हम यही कहते हैं कि कुरान पढ़ा, इसलिए ये जो है ना कि पूरा कुरान जो था वो लौह महफूज में से एक मकाम है आसमान पर बैतुल इज़्ज़ा, वहाँ उतार दिया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़े उतरता रहा। ये कोई बात नहीं, मफ़हूम यह है कि आगाज़ जो है इस बारान रहमत का, पहला कतरा जो ज़मीन पर नाज़िल हुआ, पहली वही वो इस महीना में। बहुत बड़ा इनाम अल्लाह ने फरमाया कि मखलूक ज़ुल्मात में गर्क थी, अंधेरे, कहीं रोशनी नहीं थी, अहले किताब भी सब गुम कर बैठे थे। हज़रत सलमान फ़ारसी और दूसरे लोगों के वाक़यात पढ़ें, सारी दुनिया खंगाल मारी उन्होंने, कहीं रोशनी नहीं मिली। आखिर राहिब ने कहा भाई यार जिस बात की तुम्हें तलाश है उस नबी का ज़माना आ गया, खजूरों वाला शहर है, वहाँ पहुँच जाओ। तो दुनिया घुप अंधेरे में फंसी हुई, उस वक्त रोशनी का ज़हूर हुआ, कुरान का आगाज़ हुआ इस महीना। इसलिए इसको आप ना जश्न नुज़ूल कुरान कह लें कि कुरान के उतरने का जश्न मनाते हैं। वो जश्न बजाया याशी के कि शराब नोशी करें, डांस करें, बदमाशियाँ करें, इबादत की शक्ल में। हमें बहुत सी बातें दी गई कि तुम इस महीना की सही कदर करना चाहते हो और तुम्हारे दिलों में कुरान मजीद की कदर है। कितना बड़ा इनाम अल्लाह ने इस महीने में शुरू किया हम पर, तो इस महीना में ये इबादतें करो। इसलिए हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब ने जो तिलावत की उसमें आखिरी टुकड़ा जो था ना, लअल्लकुम तशकुरून,
روزے کے بارے میں تو لعلکم تتقون آتا نا، مگر یہاں لعلکم تشکرون کا کہ یہ روزے وغیرہ اعتکاف جو حکم ہوا ہے یہ قرآن مجید کی نعمت کا شکریہ ہے، صحیح معنوں میں اس کی حق ادائی ہے۔ شکریہ یعنی کہ ہم زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اس نعمت کو غلط استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں کان دیے اس سے گانے سنیں، زبان دی سے گالیاں بکیں، یہ کوئی شکر نہیں۔ شکر یہ ہے کہ دل دینے والے کی محبت سے بھر جائے، زبان اس کی حمد کرے، اور جو نعمت جس غرض کے لیے ملی ہے نا اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو قرآن ملا ہے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اس مہینے میں جو کچھ بھی ہے نا اس میں روزے میں تقویٰ بھی ہے اور لعلکم تشکرون، یہ مقصد بھی پیش نظر ہے کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد سمجھو کہ یہ کتاب آئی ہے ہمیں زندگی کی خاص روش پر چلانے کے لیے، ہمیں آوارہ گردی سے روکتی ہے، ایک مخصوص راستہ ہے جس پر یہ چلانا چاہتی ہے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، حلال و حرام کی حدود ہے، اس کی پوری قدر کرنے کے لیے اس مہینہ میں بات کرو، 30 دن یا 29 دن ٹریننگ لو کہ اللہ کے حکم پر کھانا ہے، اللہ کے حکم پر رک جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان آیات میں قرآن مجید کے نزول کا بیان کر کے فرمایا اس کا شکر، اور اس نعمت کی صحیح حق ادائی یہ ہے کہ اس مہینہ میں یہ باتیں سر انجام دو۔ اور روزے کے بارے میں ایک بہت بڑا فلسفہ جو بیان ہوا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ایک بڑائی بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ اکبر کا کلمہ، اللہ اکبر ہمارا شعار ہے، آپ دیکھ لیں ہماری یہ باتیں اللہ اکبر سے بھری ہوئی، نماز ہے ہم نیچے جاتے ہیں اوپر اٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم اگر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں جب حجر اسود کے سامنے آتے ہیں وہی ایسے ہی ہے جیسے رکوع میں آدمی گیا یا سجدے میں، حالت بدلتی ہے، چکر ختم ہوا اللہ اکبر، اور مروہ پر کھڑے ہوتے ہیں پہلا کام وہاں کھڑے ہوں 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور رمی کرتے ہیں جمرات کو کنکریاں اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر جو ہے نا یہ ایک تو قولی زبان سے کہتے ہیں، ایک پریکٹیکلی ہے جو روزے کی حالت میں ہم کرتے ہیں کہ اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ کتنی خواہش ہے کہ پانی کے لیے بےتاب ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہے، دنیا کی باقی خواہشیں پوری کرنے کا بھی موقع میسر ہے، مگر یہ سمجھ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے اب میری خواہش جو ہے نا میرا خیال یہ ہے کوئی شے نہیں، اللہ بڑا ہے، یہ عملی تکبیر ہے۔ اللہ کہتا ہے روزوں کے ذریعے اعتکاف کے ذریعے تم عمل سے ثابت کرتے ہو کہ تم اللہ کو بڑا مانتے ہو، اس سے بڑا کسی کا حکم نہیں، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا، اس نے ہدایت دی ہے اس لیے اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ تو یقیناً یہ مہینہ جو ہے نا ایسے ہی ہے جیسے ورکشاپ میں آپ گاڑی لے جاتے ہیں نا کہ اس کا تیل بدلو، اس میں جو خرابیاں دور کرو، یہ مہینہ بھی بالکل اپنی صفائی کا مہینہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، ہر شے کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، بدن کو صاف کرنے کا طریقہ روزہ، ساری بری عادتیں سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اس مہینہ سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قرآن کی قدر پہچانے کہ وہ کیسا مبارک لمحہ تھا جب سید کائنات جن سے زیادہ کوئی انسان اعلیٰ پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا وہ تھے، اور فرشتہ وہ آیا جو ملائکہ مقربین کا سردار ہے جبریل امین، اور قرآن وہ کتاب آئی جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ نعمت ہمیں ملی، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ باقی جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی چیز کے جو شرائط اور آداب ہیں ان کا لحاظ نہ کیا جائے، کھانا آدمی کھائے مگر کیا کر دے، یا بعد میں کوئی ایسی چیزیں بد پرہیزی کر کے کھا لے جو اثر اس کا ظاہر کر دے تو غذا کا کیا فائدہ، ہو الٹا بیمار ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کے بارے میں بھی سرور عالم فخر بنی آدم فدا حبیب امی روحی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ والجوع، اللہ ہمیں نہ ان میں سے کرے کہ اللہ کہ ایسے بندے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر انہیں اپنے روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتی، بھوکے مرے ہیں وہ، یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بھوکے رہے، روزہ نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں اس کا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے رات کو نفل پڑھنے والے ہیں جن کو ان نفلوں سے ان قیام سے سوائے رات جگے گئے کہ وہ رات کو بے آرام رہیں اور کچھ نہیں نصیب ہو۔ تو روزہ اپنے شرائط کے ساتھ اگر رکھا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیکی کا حساب اللہ نے فرشتوں کو سمجھا دیا ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب اس کا لکھ دو، جیسی جیسی اس کی نیت اور جذبہ، مگر الا الصوم
روزے کے بارے میں فرمایا یہ یار تمہارے کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں، یہ میرے لیے یہ بھوک پیاس برداشت کرتا، میں ہی اس کا انعام دوں گا، اس کا ثواب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میں دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو آخری دنوں میں اب آ رہی ہے، آخری اشرا جو فرمایا صدیقی صاحب، یہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ کمر کس لیتے، بستر طے کر لیتے، گھر والوں کو جگاتے اور عبادت میں رات گزارتے، آپ کا شوق بڑھ جاتا کہ یہ مہینہ ختم ہو رہا۔ اور میں کئی مرتبہ اپنے خطبات جمعہ میں بھی کہہ چکا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آخری جمعہ میں یہ دعا کی، اور یہ دل کی تہ سے کرنی چاہیے، اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایام، اے اللہ یہ میرے روزے آخری روزے نہ ہوں، پھر موقع